بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سارا سامان دوسرے کمرے میں رکھ کر واپس اپنے کمرے میں پہنچی اور ٹیبل کے سامنے جا کر رکی، مگر ٹیبل پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک گئی۔ میری چوڑیاں! اس نے حیرت سے اپنے سامان میں موجود خالی جگہ کو دیکھا جہاں اس نے کچھ دیر پہلے اپنی سرخ رنگ کی چوڑیاں اتار کر رکھی تھیں۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے یہیں اپنی چوڑیاں رکھی تھیں اور گھر پر کوئی تھا بھی نہیں جس کے بارے میں وہ یہ سوچ سکتی کہ کسی اور نے اس کی چوڑیاں یہاں سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دی ہیں۔ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر چوڑیاں ڈھونڈنا شروع کی، مگر پورے کمرے میں چوڑیاں نہیں تھیں۔ ابھی وہ اپنی چوڑیاں تلاشی کر رہی تھی جب اچانک اس کے کانوں نے چوڑیوں کی کھنکار کی آواز سنی۔ ان کی کھنک پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ ان آوازوں کے تعاقب کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو محسوس ہوا جیسے آواز سامنے والے کمرے سے آ رہی ہے۔ اس نے سامنے والے کمرے کی طرف قدم بڑھائے جہاں صرف سامان رکھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کمرے کے قریب آتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی چوڑیوں کی کھنکار میں تیزی آتی جا رہی تھی کہ اسے ابھی کھنکار بری لگنے لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ بوکھلا کر رہ گئی کیونکہ اس کے اوپر ہر رنگ کی چوڑیاں برسنے لگی تھیں، ایسے جیسے اس پر چوڑیوں کی بارش ہو رہی ہو۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایسا منظر اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ گھر میں اتنی چوڑیاں نہیں تھی کہ یوں اس پر چوڑیوں کی برسات ہونے لگتی۔ تبھی وہ کچھ حیران اور کچھ خوف زدہ تھی۔ ایک تو رات کا اندھیرا اور پھر گھر میں چھائی تنہائی۔ وہ شدید دہشت کا شکار تھی۔ اچانک چوڑیوں کی کھنکار بند ہو گئی جس پر اسے پلٹ کر کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے اب کی بار احتیاط اور آرام سے دروازہ کھولا اور پھر کمرے میں داخل ہوئے، مگر کمرے پر نظر پڑتے ہی وہ حیران اور ششدر رہ گئی کیونکہ زمین پر ایک بھی چوڑی موجود نہیں تھی، حالانکہ کچھ دیر پہلے اس پر چوڑیوں کی برسات ہو رہی تھی، تو اس کے بعد یہاں چوڑیاں موجود ہونی چاہیے تھی۔ اس نے سہم کر نگاہ اٹھانی چاہی جب اچانک لائٹ چلی گئی جس کی وجہ سے کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر جانا چاہا، تبھی اس کے پیچھے روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ روشنی چمکتی محسوس کر کے وہ تیزی سے پیچھے کی طرف پلٹی، مگر جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف پلٹی خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے بینا ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی جو نہ صرف بے حد گوری اور خوبصورت تھی بلکہ کم عمر بھی۔ وہ 17 سال کی لڑکی تھی جسے سارا محلہ گوری کے نام سے پکارتا تھا، جس کی وجہ اس کی دودھ سے بھی گوری رنگت تھی۔ وہ ایک شوخ اور شرارتی سی لڑکی تھی جو کسی نہ کسی سے شرارت کرتی رہتی تھی، چاہے پھر وہ اس کے گھر والے ہوں یا پھر محلے والے، کوئی بھی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا۔ اس کے گھر میں چند ہی لوگ تھے جن میں اس کی دادی، اس کی 3 بہنیں، اس کے ماں باپ اور وہ خود شامل تھی۔ بینا کا باپ ایک مزدور تھا جو مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے پاس کوئی کام کا ذریعہ نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ اسے مزدوری کرنی پڑتی تھی اور مزدوری سے ملنے والی اجرت سے ہی ان کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ بینا کے باپ کو کبھی کام ملتا اور کبھی نہیں ملتا۔ جس دن کام ملتا اس دن تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جس دن کام نہ ملتا وہ اس دن سارا دن فارغ رہتا اور گھر میں بھی فاقہ چلتا۔ بینا کی ماں ایک گھریلو خاتون تھی جو سارا دن گھر پر ہی ہمہ وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ بینا کی دادی ایک بوڑھی عورت تھی جو زیادہ تر آرام کرتی پائی جاتی تھی۔ وہ بے حد سخت مزاج خاتون تھی جسے بینا اور اس کی ماں کے ہر کام پر اعتراض ہوتا تھا۔ یوں کہا جائے کہ وہ ایک روایتی ساس تھیں تو بیجا نہ ہوگا، لیکن بینا کی ماں کو اب اپنی ساس کی بلا وجہ کی باتیں سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ تبھی وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اگر اثر لیتی تو اپنی ہی طبیعت خراب ہونی تھی، اسی لیے اب وہ اپنی ساس کے ہر کام میں نکالے گئے نقص سن کر بھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ بینا کے دادا کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے اور بینا تب 14 سال کی تھی۔ وہ بے حد اچھے، صابر اور عاجز انسان تھے، ہر ایک سے محبت اور نرمی سے پیش آنے والے ایک مخلص انسان جن کی کبھی کسی سے دشمنی یا خفگی نہیں رہی تھی۔ ان کے تعلقات ہمیشہ ہی سب کے ساتھ اچھے رہے تھے اور خاص کر بینا سے وہ بے حد محبت کرتے تھے، اور صرف وہی نہیں، بینا بھی ان سے بے حد محبت کرتی تھی جو اس کی ہر شرارت پر اسے ہمیشہ بچا لیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کا بینا نے بے حد غم لیا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی بیمار بھی رہی تھی، مگر کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے، تو اسے بھی اپنے دادا کی موت پر صبر آ گیا تھا، لیکن وہ انہیں کبھی بھلا نہیں پائی تھی بلکہ ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی تھی۔ بینا نے میٹرک کر لیا تھا اور گھر بیٹھ کر ہی وہ آگے کی پڑھائی کر رہی تھی۔ اس سال وہ 11ویں جماعت کے پیپرز دینے والی تھی۔ وہ لوگ 3 ہی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔
جس کی وجہ سے اس کی ماں کو اکثر اس کی دادی سے طعنے سننے پڑتے تھے کہ اس نے ان کو ایک پوتا تک نہیں دیا، یہ جسے اس کی ماں چپ کر کے سن لیا کرتی تھی۔ پلٹ کر جواب دینا بینا کی ماں کا وتیرہ نہیں تھا، نہ ہی ان کو پوتا دینا اس کے بس میں تھا۔ بینا سے چھوٹی بہن 14 سال کی تھی، جو ایک سرکاری اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ بینا کی طرح وہ چلاک اور شرارتی نہیں بلکہ بے حد کم گو اور معصوم سی لڑکی تھی، جو بینا کی طرح ہی بے حد خوبصورت تھی۔ اس سے چھوٹی بہن 12 سال کی تھی، جو 6ٹھی جماعت میں تھی اور اپنی بڑی بہن کے ساتھ ہی سرکاری اسکول جاتی تھی۔ سب سے چھوٹی بہن ابھی محض 6 سال کی تھی اور نرسری کلاس میں اسی اسکول میں پڑھتی تھی جہاں اس کی بڑی بہنیں جاتی تھیں۔ بینا نے بھی سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی اور اب اس کی چھوٹی تینوں بہنیں بھی سرکاری اسکول سے ہی تعلیم حاصل کر رہی تھیں، کیونکہ سرکاری اسکول میں انہیں فیس نہیں دینی پڑتی تھی، نہ ہی خود سے کتابیں خریدنی پڑتی تھیں، بلکہ یہ سب اسکول سے ہی ملتا تھا، جو ان جیسے غریبوں کے لیے ایک بہت بڑا آسرا تھا۔ اگر سرکاری اسکول نہ ہوتے تو غریب طبقہ شاید ہی اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروانے کا سوچ پاتا کہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں اور طرح طرح کے اخراجات آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور جو ان جیسے غریب برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ بینا بنا کسی اضافی یا زیادہ خرچ کے 10ویں جماعت تک تعلیم آرام سے حاصل کر چکی تھی۔ بینا کا باپ ایک محنتی شخص تھا جو اپنے بچوں کو زندگی کی ہر سہولت دینا چاہتا تھا، جب بھی جان توڑ محنت کرتا تھا، مگر اسے وقت پر کام نہیں مل پاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ہر کوشش ناکام ہو کر رہ جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ کچھ پیسے بچا کر اپنے چاروں بچیوں کے لیے ان کی پسند کی چیزیں خرید کر ان کو دلاتا رہتا تھا۔ جس طرح ان کی دادی 4 بیٹیاں ہونے پر ان کی ماں کو کوستی تھی، ویسے ہی ان کا باپ ان کی ماں کو اف تک نہ کرتا تھا، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اولاد خدا کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹی، اور بیٹی تو اس کے گھر میں رحمت بن کر اترتی ہے، جس سے خدا خوش ہو کر راضی ہو، اور اس کے ماں باپ دونوں کو لگتا تھا کہ ان کا خدا ان سے خوش ہے، تبھی ان کے گھر میں 4 رحمتیں آئی ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ رزق عورت کے نصیب سے ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ ان کی زندگی یوں ہی کبھی خوشی اور کبھی غم میں گزرتی جا رہی تھی۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، جس کی آب و ہوا تو بے حد صاف ستھری تھی، لیکن وہاں بھی گرمی بے حد شدید تھی۔ آموں کا موسم تھا تو بینا صبح سے کچے آم لینے نکلی ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے گھر میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ آم لینے جا رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی تینوں بہنیں اسکول گئی ہوئی تھیں، جبکہ وہ گھر میں ماں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے بعد اپنی منچاہی طبیعت پر قابو نہ رکھ پانے کی بدولت تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی تھی، اور حسب معمول اس نے اپنے پیچھے اپنی دادی کے کوسنے سنے تھے کہ جوان جہاں لڑکی بھری دوپہر میں باہر جا رہی ہے، مگر اپنی دادی کی پکار سن کر بھی وہ رکی نہیں تھی، بلکہ باہر نکل گئی تھی، اور پھر اس کے گھر میں واپسی ٹھیک 11 بجے ہوئی تھی۔ اس کے دوپٹے میں کیریاں تھیں، سانس بے حد پھولا ہوا تھا اور پورا چہرہ پسینے میں شرابور۔ اس کی طرف دیکھتے ہی اس کی ماں نے تیزی سے اسے ٹھنڈا برف والا پانی پلایا، جسے ایک ہی سانس میں چڑھا کر وہ چارپائی پر بیٹھ کر کیریاں گننے لگی تھی۔ پیسے تو لے کر نہیں گئی تھی، پھر کہاں سے لے آئی اتنی کیریاں؟ اس کی دادی اس کی گنتی کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل کر اس کے سر پر کھڑے ہوتے استفسار کرنے لگی تو وہ گڑبڑا گئی۔ میری دوست چھمو ہے نا، اسی نے دلائی ہیں، میں نے کہاں سے لینی تھی؟ بینا نے سنبھل کر نظریں چراتے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی دادی پھر سے اس سے کچھ پوچھتی، اچانک دروازہ بے حد زور سے دھڑ دھڑا گیا تھا۔ جہاں اس کی دادی اور ماں گھبرا اٹھی، وہیں بینا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ تیزی سے ساری کیریاں اٹھا کر کمرے میں جانے لگی، مگر تب اس کی ماں جا کر دروازہ کھول چکی تھی، جہاں سے چاچا گھمن تم تماتا چہرہ لیے اندر داخل ہوا اور اس کی دادی سے شکایتی لہجے میں کہنے لگا کہ آپ کی لڑکی میرے باغ سے کیریاں چوری کر کے لائی ہے، اور جب میں نے روکنا چاہا تو زبان چڑھا کر بھاگ گئی اور اتنی دور تک مجھے بھی اپنے پیچھے بھگایا۔ چاچا گھمن کی بات سن کر دادی نے بینا کو دیکھا، جو زور و شور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں دادی، میں نے نہیں چرائی، چاچا جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیریاں تو مجھے چھمو نے دی ہیں۔ بینا نے بوکھلا کر ایک اور جھوٹ بولا۔ بس کر دے بینا، ہمیں پتا ہے کہ چھمو کتنی سخی ہے جو مفت میں تجھے یہ کیریاں دے دے۔ گھمن تو بتا کتنے پیسے بنتے ہیں، میں دیتی ہوں تجھے، دادی نے پہلے اسے ڈانٹ کر پھر شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ تو بینا نے گہرا سانس بھرا، جبکہ اس کی ماں نے ملامتی نگاہوں سے بینا کو دیکھا، جس پر وہ ڈھٹائی سے کاندھے اچکا گئی۔ ارے نہیں اماں، میں یہاں پیسے لینے نہیں آیا، بس بینا کے بارے میں بتانے آیا ہوں، جس کی شرارتیں اب حد سے بڑھ گئی ہیں۔ لڑکی ذات ہے، 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آپ ہی ذرا اسے سمجھائیں۔ چچا گھمن نے عاجزی سے کہا تو سر ہلا گئی، جس پر وہ سر ہلا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی بینا کی دادی اس کی طرف لپکی اور اسے بازو سے دبوچ کر غصے سے بولی کہ
کیا ضرورت تھی تجھے چوری کرنے کی؟ شرمندہ کروا کر رکھ دیا ہمیں اس کے سامنے۔ ارے کب عقل آئے گی تجھے؟ دادی نے اسے سختی سے ڈپٹ کر پوچھا۔ دادی، مجھے شمو زبردستی لے کر گئی تھی، سچی، بینا نے منا کر کہا تو دادی نے اسے گھورا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ کسی کی باتوں میں آتے؟ ہم نہیں کھاتے یہ چوری کی کہریاں، جا 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 کر واپس کر کے آ اپنی اس نگوڑی سہیلی چھمو کو، دادی نے گرج کر کہا۔ ہاں ہاں جاتی ہوں دینے، ویسے بھی میں اپنے لیے لائی تھی، آپ کے لیے نہیں۔ جھنجھلا کر شروع میں اونچا اور آخری جملہ بڑا کر بولتی وہ کہریاں اپنے دوپٹے میں بھر کر باہر نکل گئی۔ باہر کڑی دھوپ چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے اپنا جسم آگ کی بھٹی میں جلتا ہوا محسوس ہوا تھا، جس میں ایک بار پھر گرمی کی شدت سے نہیں پار اور پسینے میں شرابور ہونے لگا تو اسے اپنا دل گھبراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اب چھمو کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود اکیلی چچا گھومن کے باغ سے بنا چچا گھومن سے پوچھے یہ کیریاں توڑ لائی تھی، جس کے بارے میں چھمو کو بھی معلوم نہ تھا، اور اب وہ بس جا کر یہی کہنے والی تھی کہ اس کے ابا ان کے لیے کیریاں لائے تھے، اسی لیے وہ ان کو کچھ کیریاں دینے آئی تھی۔ یہ تپتی دوپہر کا وقت تھا، تبھی گلی میں کوئی آتا جاتا نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ 10 منٹ کا فاصلہ طے کر کے چھمو کے گھر پہنچی۔ دروازہ چھمو نے ہی کھولا تھا اور دوپہر کے اس وقت وہ بینا کو اپنے گھر دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر بینا جو پہلے بھی ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی اس کی حیرانی کو نظر انداز کر کے اندر آئی۔ کیریاں ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی ٹوکری میں ڈال کر اس نے ٹوکری ایک طرف رکھی اور پھر تیزی سے کولر سے ٹھنڈا پانی نکال کر پیتی پنکھے کے سامنے بیٹھ گئی اور چھمو کی ماں کو بتانے لگی کہ اس کا ابا ان کے لیے کیریاں لایا تھا، تو اس کی ماں نے کہا کہ کچھ کیریاں اپنی سہیلی چھمو کو بھی دے آئے، اسی لیے وہ دینے آ گئی۔ چھمو اور اس کی ماں نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا، جس پر وہ گردن اکڑاتی کچھ دیر مزید وہاں بیٹھ کر ان کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی اور باہر آ کر شوقی سے کہکہا لگا کر ہنس پڑی کہ مفت کی کیریاں بھی ان کو دے دیں اور تعریف بھی بٹور لی۔ وہاں سے اٹکیلیاں کرتی وہ گھر واپس کے راستے کی طرف گامزن ہوئی۔ ابھی وہ اپنے گھر سے کافی دور تھی جب اس کے کانوں میں چوڑیوں والے کی آواز سنائی دی، جو گردان لگا کر اپنی چوڑیاں بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے تیزی سے دوسری گلی میں مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک آدمی سائیکل پر سوار تھا جس کے پاس فریم میں رنگ برنگی اور بے شمار چوڑیاں تھیں، جنہیں دیکھ کر اس کا دل للچانے لگا۔ اسے چوڑیاں بے حد پسند تھی، اس کی کلائیاں ہر وقت چوڑیوں سے بھری رہتی تھی کیونکہ وہ اپنے ابا سے خاص طور پر فرمائش کر کے چوڑیاں منگواتی تھی، لیکن کل کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں پہنی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی کلائیاں اس وقت خالی تھی اور اس نے اپنے ابا سے فرمائش بھی نہیں کی تھی کہ آج کل ان کا کام مندہ چل رہا تھا، کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کما نہیں پا رہا تھا۔ تبھی وہ شہر جا کر کام کرنے کا سوچ رہا تھا جہاں اس کے خیال میں مزدور کو مزدوری زیادہ ملتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل بینا دادی کے غصے کا شکار ہو رہی تھی، جنہیں لگتا تھا کہ اگر آج بینا کی جگہ ایک بیٹا ہوتا تو وہ کمائی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا، جس سے ان کی زندگی سہل ہو جاتی۔ اس وقت بینا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ یہ چوڑیاں خرید پاتی، مگر تبھی اس کے دل میں خیال آیا، وہ تیزی سے واپسی کو مڑی اور چھمو کے گھر پہنچی۔ چھمو اور اس کی ماں اسے واپس آتے دیکھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے چھمو سے ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل مانگی تھی جو چھمو نے جلدی سے فریج سے نکال کر دے دی تھی، جس پر بینا خوش ہوتی واپس اسے چوڑیوں والے آدمی کے پاس پہنچی جو گرمی سے بے حال پیاسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ٹھنڈے پانی کی بوتل ہے جسے پی کر آپ کی پیاس بجھ جائے گی، بینا نے بوتل اس آدمی کے سامنے گھما کر کہا تو اس نے تیزی سے بوتل تھام لی، جس پر بینا نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا کہ پہلے 2 درجن لال رنگ کی چوڑیاں، پھر یہ پانی کی بوتل آپ کی۔ بینا کی فرمائش پر اس آدمی نے پانی کی بوتل کو دیکھتے ہوئے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر سر ہلا کر 2 درجن چوڑیاں اسے اخبار میں لپیٹ کر دے دی، جس پر بینا بے حد خوش ہو گئی اور چوڑیاں لے کر پانی کی بوتل اس آدمی کو تھمائی اور پھر وہ چوڑیاں لے کر خود ہی اپنی کلائیوں میں پہنی اور پھر تیزی سے چوڑیاں کھنکا کر وہ کہکہا لگاتی گھر کی جانب چلتی۔ وہ چوڑیاں کھنکھناتی منہ میں اپنا پسندیدہ گیت گنگناتی اٹکیلیاں کرتی اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی، جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ جس جگہ وہ موجود تھی وہاں صرف 2 سے 3 گھر تھے اور درمیان میں ایک خالی پلاٹ تھا جہاں ایک طرف بیری کا ایک درخت تھا اور دوسری طرف ایک بڑے سے درخت کے نیچے کچھ بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ اسے اپنے علاوہ وہاں کوئی بھی نظر تو نہیں آیا، مگر کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ تیزی سے بیری کے پیڑ کی طرف لپکی اور اس کی شاخیں پکڑ پکڑ کر چیک کرنے لگی کہ اس پر بیر لگے ہیں یا نہیں۔ زیادہ تو نہیں، مگر وہاں کچھ بیر لگے تھے جنہیں وہ توڑ توڑ کر کھانے لگی۔ ہاتھوں کی حرکت کی وجہ سے اس کی چوڑیاں مسلسل ہل رہی تھیں
جس کی وجہ سے اس کی چوڑیوں کی کھنک ہر طرف گونج رہی تھی۔ چوڑیاں آپس میں بجتی ہر طرف عجیب سی خوشگوار سا جل ترنگ بکھیر رہی تھی اور ایک انوکھا سا ساز بنا رہی تھی جو سماعتوں کو اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک بار پھر ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے ٹھٹک کر ایک بار پھر اپنے اطراف کا جائزہ لیا، مگر اب بھی اسے کوئی بھی عجیب چیز یا خود کو گھورتا کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا۔ عورتوں کی محسوس کرنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ وہ پیچھے نہ بھی دیکھ رہی ہو اور کوئی انہیں گھور رہا ہو تو اس کی چھٹی حس انہیں اس بات کا احساس دلا دیتی ہے کہ کوئی انہیں گھور رہا ہے۔ اور ایسا ہی اس وقت بینا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کسی کو نہ پایا تو واپس بیری کے پیڑ کی طرف مڑی اور بیر کھانے لگی۔ اب کسی کو بتانا مت کہ میں یہاں رک کر بیر کھائے ہیں۔ بیر کھا لینے کے بعد بینا نے رک کر شوخی سے بیر کے پیڑ سے کہا تو اس کی ساری شوخی ایک دم سے یوں ہلی جیسے سر اسبات میں ہلا رہی ہو، جس پر بینا ایک دم حیرت اور خوف کا شکار ہوئی اور پھر تیزی سے مڑی اور گھر کے لیے نکل گئی۔ لیکن اس کی چوڑیوں کی کھنکار پوری گلی میں گونج رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد اس کی دادی نے اس کی چوڑیوں دیکھ لیں، جس پر اسے مزید باتیں سننے کو ملی کہ وہ یقیناً انہیں بھی کسی کی دکان سے چرا کر لائی ہوگی، جس پر بینا نے خفگی سے انہیں بتایا کہ کیسے ٹھنڈے پانی کے بدلے اسے یہ چوڑیاں حاصل ہوئی تھیں جو اسے بے حد پسند تھی۔ ساری بات سننے کے بعد جہاں اس کی ماں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، وہیں اس کی دادی نے سر پر ہاتھ مار کر اس کی عقل کو کوسا تھا، مگر وہ بنا پرواہ کیے کھانا بنانے میں اپنی ماں کی مدد کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا بنوا کر کمرے میں آرام کرنے چل دی اور پھر جب اس کی بہنیں اسکول سے آ گئیں تو اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی تینوں بہنوں کو پڑھانے بیٹھ گئی تھی۔ شام کو اس کا باپ بھی جلدی آ گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب لوگ سونے کے لیے چل دیے تھے۔ ان کے گھر میں 3 کمرے تھے، ایک چھوٹی سی بیٹھک اور ایک باتھ روم جو صحن میں تھا۔ وہ چاروں بہنیں اپنی دادی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتی تھی، جہاں 4 چارپائیاں بچھائی گئی تھیں۔ ایک چارپائی پر اس کی دادی، دوسری چارپائی پر بینا، تیسری چارپائی پر بینا سے چھوٹی بہن، جبکہ چوتھی چارپائی پر بینا کی سب سے چھوٹی بہن دونوں سوتی تھی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں سوتے تھے، جبکہ تیسرے کمرے میں گھر کا دوسرا سامان رکھا گیا تھا۔ ان کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ کمروں کے آگے برآمدے کے بجائے ایک چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک طرف 2 مٹی کے چولہے رکھے گئے تھے جس پر ان کی ماں کھانا بناتی تھی۔ وہ تھکی ہاری گہری نیند میں مبتلا جب اسے اپنے قریب سے تپش سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے ارد گرد اسے آگ جھلسا دی ہو۔ اسے بے پناہ گرمی کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے اس کا جسم پسینے پسینے ہونے لگا تھا۔ اس نے بے چینی سے سر تکیے پر پٹخا، مگر یہ گرمی اور حبس کم نہ ہوا۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی کلائی میں پڑی سرخ رنگ کی چوڑیوں کو چھیڑا۔ کمرے کی خاموش فضا میں چوڑیوں کی کھنکار گونجنے لگی، جس سے وہاں چھائے سناٹے میں چوڑیوں کے بجنے سے ساز بکھرنے لگا۔ تبھی کوئی اس کے کان میں سرگوشی کی مانند میں پوچھنے لگا کہ تمہیں چوڑیاں بہت پسند ہے نا؟ مجھے بھی تمہاری چوڑیوں کی کھنک بے حد پسند ہے۔ یہ لہجہ اور آواز بے حد بھاری اور بوجھل سی تھی، جس میں سے ایک عجیب سی تپش تھی۔ وہ چوڑیوں کی کھنکار اور اس سرگوشی سے ڈر کر اٹھ بیٹھی اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کمرے میں اس کی بہنوں اور دادی کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا سانس خوف کی وجہ سے بے حد پھولا ہوا تھا، جیسے وہ نہ جانے کتنی لمبی مسافت بھاگتی آئی ہو اور طے کر کے آئی ہو۔ اس نے گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے حواس بحال کیے اور ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا، مگر کمرے میں واقعی کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کو اب بھی وہ سرگوشی اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے پانی پینے لگی، مگر گلاس خالی تھا۔ تبھی وہ باہر نکلی اور صحن میں رکھے کولر سے پانی پینے لگی۔ اس سب میں اس کی چوڑیوں کی کھنک مسلسل رات کے اندھیرے اور سناٹے میں گونج رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سختی سے گلاس تھامے اپنا سانس روک لیا۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی گئی تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کو پلٹی، مگر پھر دبا دبا سا چیخ کر رہ گئی، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی چھوٹی بہن بالکل اس کے قریب کھڑی تھی، جس کے بعد سونے کے باعث بکھرے ہوئے تھے، اور اس طرح اچانک اسے اپنے پیچھے دیکھ کر وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ تبھی اسے بھی ڈانٹ دیا، خود بھی پانی پیا، اسے بھی پلایا، جس سے بینا کی چوڑیوں کی کھنک مسلسل گونجتی رہی اور ایک ساتھ سا بناتی رہی۔ پانی پینے کے بعد وہ اپنی چھوٹی بہن کو لے کر واپس کمرے میں جانے لگی، مگر ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر چوڑیوں کی کھنکار اور قدموں کی آہٹ واضح طور پر سنی تھی، مگر اس بار اس سب کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک گئی اور کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔
باقی کی رات اس کی سکون سے گزری تھی اور کسی بھی عجیب احساس نے اسے نہیں گھیرا تھا۔ صبح تک اٹھ کر وہ رات کا قصہ سرے سے بھول چکی تھی اور اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ شام کے وقت اس کے گھر والے گاؤں میں شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن بینا کو بخار محسوس ہو رہا تھا تو وہ نہیں گئی تھی، بلکہ اپنے گھر والوں سے یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئیں، جس پر وہ لوگ اسے اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے چلے گئے تھے۔ مغرب کے بعد اچانک شدید بارش شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جلدی سے سارا ضروری سامان صحن سے اٹھا کر کمروں میں رکھنے لگی تاکہ وہ بارش میں بھیگ کر بیمار نہ پڑ جائے۔ اسے ابھی لگ رہا تھا کہ شاید اس کے گھر والوں کو گھر واپس آنے میں دیر ہو جائے گی، تبھی وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تاکہ سکون کی نیند سو سکے۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر ٹیبل پر کھڑی ہوئی تھی جب اچانک اس کی نگاہ خالی ٹیبل پر پڑی جہاں اس نے چوڑیاں رکھی تھیں، مگر اب وہاں پر وہ موجود نہیں تھی۔ وہ گڑبڑا کر پورے کمرے میں اپنی چوڑیاں ڈھونڈنے لگی، مگر اس کی چوڑیاں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ گھر میں کوئی ہوتا تو شاید وہ اتنی حیرت کا شکار نہ ہوتی کہ اس کی بہن نے اس کی چوڑیاں کہیں رکھ دی ہوں گی، مگر گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی چوڑیاں اٹھا کر کہیں اور رکھ دیتا۔ ابھی وہ اپنی چوڑیاں ڈھونڈ ہی رہی تھی جب اچانک اسے ہر طرف چوڑیوں کی کھنکار سنائی دینے لگی۔ وہ ان آوازوں کے تعاقب میں باہر آئی تو آواز دوسرے سامان والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوئی تو اگلے ہی پل ششدر رہ گئی، کیونکہ اس پر ہر رنگ کی چوڑیوں کی برسات ہونے لگی، جس پر وہ تیزی سے باہر آ گئی، مگر پھر حوصلہ کر کے اندر گئی تو وہاں کوئی بھی چوڑی نہیں تھی۔ ابھی وہ پلٹتی کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ایک طرف روشنی سی چمکی تو کمرے میں روشنی پھیلی۔ اس نے اچانک پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک وجود تھا، سیاہ لباس میں ملبوس۔ وہ اپنے چہرے کو بڑی سی ٹوپی میں چھپائے کھڑا تھا۔ وہ بے حد لمبا تڑنگا تھا جسے دیکھ کر بینا سے خوف سے دل پھٹنے لگا۔ اسے وہ کوئی چور لگا تھا جو رات کے اس وقت اس کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ اچانک ہی چوڑیوں کی کھنکار گونجنے لگی۔ یہ آواز سن کر بینا کو حیرت ہوئی تھی کہ اچانک یہ آواز کہاں سے آنے لگی ہے۔ تبھی اچانک اسے اپنی کلائیاں وزنی محسوس ہوئیں تو اس نے شدید حیرت سے اپنے بازو اٹھا کر سامنے کیے تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں کہ اس کی دونوں کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ حالانکہ اس کے پاس اتنی چوڑیاں موجود نہیں تھیں، جبکہ جو تھیں وہ بھی غائب ہو چکی تھیں۔ ان چوڑیوں کی کھنک پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ بینا کو مزید خوف نے آن گھیرا۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے کھڑے اس سیاہ لباس والے آدمی پر گئی تھی۔ کون ہو تم؟ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اپنے خوف پر قابو پاتے بینا نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے پوچھا تو اس وجود نے اپنا چہرہ اٹھایا، مگر اس کا چہرہ دیکھتے ہی بینا خوف سے لڑکھڑا کر چیختی ہوئی پیچھے جا گری اور کرسی سے ٹکرائی۔ اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ سامنے کوئی انسان نہیں، ایک جن کھڑا تھا، بھیانک جن، جس کے سامنے کے 2 دانت چمکتے نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے سر پر 2 سینگ تھے جو بینا کا دل دہلا رہے تھے، اور اس کی خوفناک مسکراہٹ دیکھ کر بینا کو شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کھسکنا چاہا تو اس کمرے میں شدید اسے درد کا احساس ہوا، کیونکہ کرسی سے ٹکرانے کے باعث اس کی کمر میں زخم آیا تھا۔ حرکت کرنے سے اس کی کلائیوں میں موجود چوڑیاں کھن کھنا اٹھتی تھیں، اور ان کی جھنکار سنتے ہی وہ جنزادہ اپنی جگہ سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بینا کو لگا کہ خوف کے مارے اس کی دھڑکن ہی رک جائے گی۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر اس کی کمر میں ہوتی تکلیف نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ اس جن نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں پوچھا تو بینا نے سہم کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس جن نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا اور اس کی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، جس سے کمرے میں ایک بار پھر چوڑیوں کی کھنکار گونج اٹھی۔ بینا نے چوڑیاں کھنکتی محسوس کر لیں، آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ سی رہ گئی کہ وہ جن ان چوڑیوں سے کھیل رہا تھا اور مسکراتا جا رہا تھا، جیسے چوڑیوں سے کھیلنے اور اس کی کھنکار سننے میں اسے مزہ آ رہا ہو۔ کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بینا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں ایک جنزادہ ہوں اور میں یہاں تم سے ملنے آیا ہوں، کیونکہ مجھے تم اور تمہاری چوڑیوں کی یہ کھنک بے حد پسند ہے، اس جنزادے نے بے حد پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ تو وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنا بازو چھڑوایا۔ لیکن مجھے تم بالکل پسند نہیں، آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ بینا نے ایک ایک کر کے ساری چوڑیاں اتار کر زور زور سے نیچے پھینک دی۔
جو نیچے گرتے ہی ٹوٹتی چلی گئی۔ اس جن نے غضبناک ہو کر بینا کو دیکھا اور اس کے بال دبوچ لیے۔ خبردار، جو تم نے آئندہ ان چوڑیوں کو اپنے بازوؤں سے اتارا دو۔ مجھے ان چوڑیوں کی کھنکار سے عشق ہے اور یہ چوڑیاں میں ہر وقت تمہاری کلائیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس جن نے غصے سے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور پھر باری باری اس کے دونوں بازو تھام کر اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کی گرم ناری لمس سے بینا کو اپنی کلائیاں جھلستی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اگلے ہی پل وہ حیران رہ گئی کہ اس کی کلائیاں کوہنیوں سے ذرا پیچھے تک رنگ برنگی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے خوف سے اس جن کو دیکھا جو اب پھر سے ان چوڑیوں کو آپس میں بجا کر ان کی کھنکار کو سنتا جھوم رہا تھا۔ بینا خوف سے بے آواز رونے لگی، چاہ کر بھی وہ اس جن سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی، نہ ہی یہاں سے بھاگ پا رہی تھی کہ وہ ایک جن تھا اور اسے کہیں وقت طاقتور اور خوفناک، جو اس کی مزاحمت پر اسے جان سے مار سکتا تھا۔ دیکھو، مجھے جانے دو، بینا نے کچھ دیر رونے کے بعد پھر سے کہا تو وہ کچھ پل اس کی چوڑیوں سے کھیلتا رہا اور پھر اچانک کہیں غائب ہو گیا، اور تبھی لائٹ بھی آ گئی۔ اس نے حیرت سے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی مگر وہ جن کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے لگا شاید ہی اس کا وہم ہے، مگر پھر اس کی نگاہ اپنی کلائیوں پر پڑی، رنگ برنگی چوڑیوں پر جا پڑی جو اس جن نے اسے پہنائی تھی۔ خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ جب دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا جس پر وہ خوف سے چیخ اٹھی۔ بارش رک چکی تھی اور باہر شاید اس کے گھر والے تھے۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جب اس کے باپ کی آواز اسے سنائی دی جو اسے دروازہ کھولنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے تک گئی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کے ماں باپ، بہنیں اور دادی گیلی مٹی میں اٹے پاؤں لیے کھڑے تھے۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی وہ لوگ اندر آئے تو وہ بھی دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ سب کو سب کچھ بتا دے کہ کیسے ایک جن اسے پریشان کر رہا ہے، لیکن جتنی وہ شرارتی تھی شاید ہی کوئی اس کی اس بات پر یقین کرتا، اور شاید وہ جن بھی اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچا دیتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو، کہ پہلے ہی وہ لوگ بہت پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ بینا یہی سب سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی چارپائی پر جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے گھر والے شادی والے گھر سے اس کے لیے کھانا بھی لائے تھے اور اس کی ماں نے کئی بار اسے کہا کہ وہ کھا لے، مگر اس نے نہیں کھایا کہ اسے بھوک ہی نہیں ہے، جس پر اس کی ماں نے سارا کھانا ڈھک کر کچن میں رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس جن کے بارے میں سوچتی سوچتی گہری نیند میں اتر گئی۔ باقی سب بھی جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ نیند کے دوران بھی بینا کو مسلسل چوڑیوں کی کھنکار سنائی دیتی رہی تھی، جس پر جھنجھلا کر اس نے چوڑیوں کو اتارنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی تھی، کیونکہ وہ چوڑیاں اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب چوڑیاں نہ اتری تو وہ جھنجھلائی ہوئی دوبارہ سو گئی، لیکن ساری رات اسے چوڑیوں کی کھنکار نے بے چین کیے رکھا، جس کی وجہ سے وہ سکون کی نیند نہیں سو پائی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس جن سے اپنی جان چھڑائے جو اس کی چوڑیوں کی کھنکار پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اس جن نے اسے کہاں دیکھا اور کہاں اس کی چوڑیوں کی کھنکار سنی، کہ اب وہ ہر وقت اس کی چوڑیوں کی کھنکار سننا چاہتا ہے۔ اگلی صبح بینا دیر تک سوتی رہی تو اس کی ماں کو کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ وہ صبح سویرے ہی اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن اب خلاف معمول وہ کافی دیر تک سوئی رہی، جس کی وجہ سے وہ اسے اٹھانے گئی تو یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی کہ بینا بخار میں تپ رہی تھی۔ پریشانی اور خوف سے اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور اب اپنی چارپائی پر پڑی وہ کرا رہی تھی۔ اس کی ماں تیزی سے اپنی ساس کو بتا کر گھر سے باہر نکلی تاکہ گاؤں کے حکیم کو گھر ہی بلا لائے کہ وہ بینا کو دوائی دے دے کہ اسے اٹھ کر چلا نہیں جا رہا تھا، کہ وہ حکیم کے پاس چل کر جاتی۔ اس کا باپ بھی گھر پر نہیں تھا جبکہ بہنیں بھی اسکول جا چکی تھیں۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد اس کی دادی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پانی کی پٹیاں رکھنے لگی، جس سے اس کے بخار کی شدت میں کمی آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں حکیم نے آ کر بینا کا معائنہ کیا اور پھر اسے بخار کی دوائی دے دی۔ حکیم اپنی فیس لے کر چلا گیا تو بینا کی ماں نے اس کے لیے کھچڑی بنائی اور پھر کھچڑی کھلانے کے بعد دوائی بھی دے دی، جس سے بینا پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ اس کی دادی بھی اس کے لیے بے حد پریشان تھی، بے شک جتنا بھی کوستی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی سبھی پوتیوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ بینا دوبارہ 2 بجے اٹھی ہی تھی اور تب تک کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ شام تک بینا پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی اور خود سے اٹھ کر چل پا رہی تھی۔ اس کا باپ کافی دیر اس کے پاس بیٹھا اس سے لاڈ جتاتا رہا
اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ سونے کے لیے چل دیے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک بینا کو اپنے کانوں میں سرگوشیاں سی سنائی دی، ایسے جیسے کوئی اسے اپنے پاس بلا رہا ہو۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس کی آواز میں جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں چوڑیوں کی کھنکار بھی گونج رہی تھی، جو اتنی پرسوز تھی کہ اسے اپنا دل اس سوز کی طرف کھنچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نیند میں اپنی چارپائی سے اٹھی اور جوتا پہن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ آواز اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی اور وہ انجان سی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ باہر گھوپ اندھیرا اور وحشت ناک سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا تھا اور کچی گلیاں کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں، مگر بنا کسی کی پرواہ کی آنکھیں بند کر کے چلتی ہوئی آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب اسی بیری کے درخت کے پاس آ کر رک گئی تھی جسے اس دن اس نے بیر کھائے تھے، جس دن اس نے پانی کی بوتل کے بدلے چوڑیاں خریدی تھیں۔ اچانک پوری فضا چوڑیوں کی کھنکار سے کھنکھنا اٹھی، جس سے بینا کی وجود کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ اپنی گہری نیند سے جاگی، مگر ارد گرد نگاہ پڑتے ہی وہ ایک دم چونک اٹھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یعنی یہ رات کا وقت تھا اور وہ رات کے اس وقت نہ جانے خود بخود کیسے یہاں آ گئی تھی۔ جتنی بھی شوق اور نڈر سہی، مگر وہ کبھی رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس نے ایک نظر بیری کے پیڑ پر ڈالی جس کے پتے اسے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، مگر جب اس بات کا احساس ہوا کہ ہوا نہیں چل رہی ہے اور وہ خوف زدہ سی ہو رہی ہے، واپس گھر کو جانے لگی جب کسی نے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی تھامی۔ چوڑیوں کی کھنکار ایک بار پھر ہر طرف گونج اٹھی تو اس کے ساتھ ہی اسے ایک بھاری خوفناک سا قہقہا سنائی دیا۔ یہ اسی جن کا قہقہا تھا جو اس کی چوڑیوں کی کھنکار پر عاشق ہو گیا تھا اور اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یقیناً اب بھی وہی اسے دھوکہ دے کر یہاں اس ویرانے میں لایا تھا۔ وہ اس کی طرف پلٹی تو دیکھا کہ وہ بیری کے پیڑ پر بیٹھا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بینا کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیڑ سے نیچے اترا اور اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک بار پھر اس کی چوڑیوں کی کھنکار سننے لگا جو بینا کے بار بار اپنے ہاتھ اوپر نیچے کرنے اور ہلانے سے گونج رہی تھی۔ تمہیں میری یہ چوڑیاں اور ان کی کھنکار پسند ہے نا؟ بینا نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ ہاں بہت، اس جن نے تیزی سے جواب دیا۔ تو یہ چوڑیاں تم رکھ لو اور اس کی چھنکار جب دل چاہے سنتے رہنا۔ اس نے اپنے ہاتھ سامنے کیے کہ وہ چوڑیاں اتار لے جو اس کی بارہا کوشش کے بعد بھی اس کے ہاتھوں سے نہیں اتری تھی۔ اس کی بات سن کر اس جن نے قہقہا لگایا تو اس کے کہکہے کی گونج دور دور تک پھیلتی گئی۔ بینا نے تعجب سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو ابرو اچکا گئی۔ اسے اب اس جن سے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اس جن کا خوف اپنے اندر سے نکال دیا تھا۔ اگر وہ اس کی بات نہیں مانتی تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتا؟ شاید اسے مار ہی دیتا۔ اگر وہ مار دیتا تو بینا کے خیال میں اچھا ہی ہوگا۔ ایسے ڈر ڈر کر جینے سے مرنا بہتر ہے۔ مجھے تمہاری چوڑیاں نہیں چاہیے، ان چوڑیوں کے ساتھ ساتھ تم بھی چاہیے ہو، اور اب میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اس جن نے کہا تو بینا کی آنکھیں خوف و شدت سے پھیل گئیں۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، تم ایک جن ہو اور میں ایک آدم زادی، میں کیسے تمہاری دنیا میں رہ سکتی ہوں؟ دیکھو تم میرا پیچھا چھوڑ دو، تم مجھے ایک اچھے جن لگتے ہو، بینا نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا تو اس جن نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر چٹکی بجائی تو بینا کے بازو خود بخود ہوا میں بلند ہو کر لہرانے لگے جس سے اس کی چوڑیاں کھنکنے لگیں۔ بینا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اپنے بازوؤں کو، جن کی حرکت اس کے قابو میں نہیں تھی۔ وہ جن اب آنکھیں موندے تیزی سے جھومتا جا رہا تھا اور رقص کرتا جا رہا تھا جیسے چوڑیوں کی کھنک سن کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ بینا بے بسی کے احساس سے رونے لگی اور کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ اچانک بینا کے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور اسے یاد آیا کہ اس کی دادی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب کوئی جن نظر آئے تو فوراً آیت الکرسی اور قرآنی آیات کا ورد کرنا چاہیے۔ بینا نے خود کو سرزنش کیا کہ اسے پہلے ہی بات یاد کیوں نہیں آئی، مگر پھر تبھی اس نے تیزی سے اونچی اور بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز کا بلند ہو کر اس جن کے کانوں تک پہنچنا تھا کہ وہ جن ایک جھٹکا کھا کر رکا اور بینا سے بولا کہ رکو، مگر بینا اس کی طرف دھیان دیے مسلسل آیت الکرسی کا ورد کرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس جن کے منہ سے دھاڑیں بلند ہونے لگی تھی جبکہ اس کے حلق سے نکلنے والی خوفناک قراہٹیں ہر طرف گونج رہی تھیں اور ماحول کو وحشتناک بنا رہی تھی۔ اچانک وہ جن نیچے گرا اور اس کے وجود کو ہلکے ہلکے سے جھٹکے لگنے لگے جیسے وہ تکلیف میں ہو۔
बीना ने उसे तड़पते देखकर कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर दी तो वो जिन कराते हुए बोला कि बस करो, बंद करो इसे। मगर बीना नफ़ी में सर हिलाकर अपने अमल में मसरूफ रही। कुछ देर बाद जब बीना ने उस जिन को मुकम्मल बेबस होते देखा तो कहा कि बताओ, अब मेरा पीछा करोगे, तंग करोगे मुझे? बीना के सवाल पर उस जिन ने तेजी से गहरे गहरे सांस भरते नफ़ी में सर हिला दिया और उसके हलक से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पहले वादा करो कि तुम मुझे पहले की तरह तंग नहीं करोगे। बीना ने उसे तकलीफ से कराते देख कर कहा, वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। उस जिन ने वादा किया तो वो सर हिलाकर विर्द बंद करती उस जिन के सामने जा बैठी और उसे देखने लगी, जिसका काला रंग मजीद काला होकर उसे मजीद खौफनाक बना रहा था। ये एकदम बीना को उस पर तरस आ गया। देखो, तुम एक जिनजादे हो और मैं एक आदमजादी, जिनका मिलन फितरत के खिलाफ है। तुम आदमजाद तो मैं सोचती भी, लेकिन ऐसा नहीं है। मगर हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फिर अगर तुम मेरी चूड़ियों की खनकार भी सुनोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बीना ने कहा तो उस जिन ने बेयकीनी से उसे देखा, जिस पर वो सर हिला गई। लेकिन हम सिर्फ अच्छे दोस्त रहेंगे और तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बीना ने मजीद कहा तो वो तेजी से सर अस्बात में हिला गया। बीना ने अपना हाथ हिलाया तो उसकी चूड़ियों की खनक दूर दूर तक गूंज उठी। कुछ देर पहले तक वो उस जिन से डर रही थी, मगर अब उस जिन से दोस्ती कर चुकी थी। इन चूड़ियों की खनकार सुनकर वो जिन आंखें मूंद गया, जैसे उसे लुत्फ आ रहा हो। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और बीना को देखा, जो लापरवाह सी वहां उसके साथ बैठी थी। चांद की रोशनी में उसका हसीन चेहरा दमक रहा था। तुम एक अच्छी लड़की हो। मैंने जो तुम्हें तंग किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने भी सच कहा कि आदमजात और जिनजात का मिलन मुमकिन नहीं है। मैं अब अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तुमने मुझे दोस्त कहा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उस जिन ने कहा तो बीना, जो उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, तोहफे की बात पर खुशी से उछल पड़ी और पूछा, कैसा तोहफा? उस जिन ने कहा कि अपने घर के सहन में दरवाजे के पास दाएं जानिब खुदाई करना, तुम्हें तुम्हारा तोहफा मिल जाएगा। अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। उस जिन ने इतना कहा और फिर अचानक बीना की आंखों के सामने से एक तेज रोशनी सी चमकी और अचानक वो जिन गायब हो गया। उसके जाते ही वो तेजी से अपने घर की तरफ भागी और कमरे में आकर लेट कर सोने लगी। उससे तो इंतज़ार नहीं हो रहा था कि वो अभी खुदाई शुरू कर लेती, मगर वो अकेली ये काम नहीं कर सकती थी। तभी उसने सुबह का इंतज़ार करना मुनासिब समझा। अगले दिन सुबह के वक्त वो बेलचा और दूसरा सामान लेकर दरवाजे के पास खुदाई शुरू कर चुकी थी। उसके घर वालों ने हैरत से उसे देखा तो उसने किसी को भी कोई जवाब दिए बिना अपनी खुदाई जारी रखी। वो नहीं जानती थी कि अंदर क्या होगा, मगर वो बेहद पुरजोश थी। तकरीबन 5 मिनट तक खुदाई करने के बाद उन्हें एक छोटा सा संदूक मिला। उन्होंने उसे खोला तो अंदर सोने के जेवरात थे, जिन्हें देखकर उनकी आंखें खीरा हो गई थी। घर वालों ने पूछा कि उसे इसका कैसे पता, तो उसने बहाना बना दिया कि उसने रात को ख्वाब देखा था। उसने दिल ही दिल में उस जिन का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से वो अमीर हो गए थे। दादी भी अब बीना के सदके वारी जा रही थी। बीना ने अब सोच लिया था कि वो सारे सोने को बेचकर बेहद अमीर हो जाएंगे और शहर जाकर ना सिर्फ अच्छा कारोबार शुरू करेंगे, बल्कि अच्छा घर और अच्छी तालीम भी हासिल करेंगे। दिल ही दिल में उस जिन की शुक्रगुजार होती वो अपने घर वालों के साथ खुशियां मनाने में मसरूफ हो गई थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।